الحمد لله الأكرم خلق الإنسان وكرم وعلمه من البيان ما لم يعلم فسبحان الذي لا يحصى امتنانه لا باللسان ولا بالقلم ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل ومن يأبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى رواه البخاري. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وقال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين رواه الترمذي أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ساتھی اور قریب آ جائیں، اندر آگے بیٹھیں. کل یہ بات عرض کی گئی تھی کہ ہمارے اوپر اللہ تبارک و تعالی کا سب سے بڑا حق ہے. ہم اپنے خالق و مالک اپنے مولا و معبود سے محبت کریں اور ٹوٹ کر ان کو چاہیں، ان سے پیار کریں. ایسی محبت، ایسا پیار جو اللہ کے غیر کی محبت پر غالب ہو، چاہے وہ ماں باپ کی محبت ہو، چاہے استاد اور اپنے شیخ کی محبت ہو، چاہے بیوی بچوں کی محبت ہو، چاہے مال و دولت کی محبت ہو، چاہے عہدہ و منصب کی محبت ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حق ہے اپنے بندوں اور اپنی بندیوں پر کہ بندے اور اس کی بندیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کو ٹوٹ کر چاہیں، ٹوٹ کر محبت کریں. ایسی محبت جو اللہ کے ما سوا کی محبت پر غالب ہو. یہ اللہ کا حق ہے، یہ اللہ کا حق ہے. اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ایمان والے اور ایمان والیوں، ایمان والوں اور ایمان والیوں کی یہ شان بیان کی. والذین آمنوا اشد حبا للہ، والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لا چکے ہیں، اللہ سے اپنا رشتہ جوڑ چکے ہیں، اللہ کو اپنا خالق و مالک، اپنا مولا و معبود مان چکے ہیں اور اس کی مان کر زندگی گزارنے کا عہد کر چکے ہیں. اشد حبا للہ، وہ اللہ سے ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں. ان کے دل میں اللہ کی محبت اللہ کے ما سوا کی محبت پر غالب رہتی ہے. ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اے ایمان والو، اے ایمان والیو، تم میں کا جو کوئی اپنے دین سے پھر جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عطا کیے ہوئے ضابطۂ حیات و دستور زندگی کو خیر بات کہہ دے گا، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں اس کی. فسوف یأتی اللہ بقوم، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو برپا کرے گا، ایسے لوگوں کو لا کے کھڑا کر دے گا، یحبہم ویحبونہ، جو اللہ سے ٹوٹ کر محبت کریں گے اور اللہ ان سے محبت کرے گا.
युहिब्बुहुम व युहिब्बूना। और कल ये बात अर्ज़ की गई थी कि ये दावा तो हर एक करता है कि मुझे अपने खालिक व मालिक से मोहब्बत है, बेपनाह मोहब्बत है, मुझे अपने नबी अपने रसूल से मोहब्बत है, बेपनाह मोहब्बत है, लेकिन सिर्फ दावा करने से कोई चीज़ मान नहीं ली जाती, कबूल नहीं कर ली जाती जब तक उस दावे पर दलील न पेश की जाए। अहले इल्म ने अल्लाह तबारक व तआला से हमें उस दर्जे की मोहब्बत है या नहीं जो मतलूब है किताब व सुन्नत में, उसकी कुछ अलामात ज़िक्र की हैं। उन अलामात के ज़रिए से इंसान अपने आप को जांच सकता है, परख सकता है, अपनी मोहब्बत का अंदाज़ा लगा सकता है कि उसको अल्लाह से कितनी मोहब्बत है। और उन्हीं अलामात में से पहली अलामत कल ज़िक्र की गई थी कि अगर आदमी ये जानना चाहता है कि मुझे अल्लाह से मोहब्बत है या नहीं, और है तो कितनी मोहब्बत है, वो देख ले अल्लाह के कलाम से उसको कितनी मोहब्बत है। जो अल्लाह तबारक व तआला की हकीकी सिफत है, अल्लाह की ज़ात से निकला हुआ है, और जब अल्लाह का इरादा होगा, अल्लाह की मशीयत होगी, तो फिर अल्लाह के पास वापस चला जाएगा। और अल्लाह के अलावा यही एक चीज़ है जो मखलूक नहीं है, और अल्लाह के अलावा जितनी चीज़ें इस कायनात में है, जिस शक्ल में है, सब अल्लाह की मखलूक हैं, अल्लाह की ममलूक हैं, अल्लाह की मरज़ूक। तो हमें अल्लाह के कलाम से कितनी मोहब्बत है, ये पहली अलामत है। इससे पता चलेगा कि आपको अल्लाह से कितनी मोहब्बत है। और दूसरी अलामत जो अहले इल्म ने ज़िक्र की है, अल्लाह के महबूब से आपको कितनी मोहब्बत है। अल्लाह के महबूब से आपको कितनी मोहब्बत है। अल्लाह का महबूब कौन है? महबूब का महबूब महबूब होता है। जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के महबूब हैं तो फिर वो हमारे भी महबूब होंगे। ये दूसरी अलामत और पहचान है कि हमें अल्लाह के महबूब से कितनी मोहब्बत है। हमारी ज़िंदगी अल्लाह के महबूब की ज़िंदगी के कितने करीब है, हमारी ज़िंदगी अल्लाह के महबूब की ज़िंदगी के कितने करीब है। हमारी खुशी, हमारी गमी, हमारा फ़क्र फ़ाक़ा, हमारी फ़राख़ी व कुशादगी, और हमारी बूद व बाश, हमारा रहन सहन, हमारा चलना फिरना, हमारा उठना बैठना, हमारी इबादत, हमारे मामलात, हमारे अखलाक, हमारी मुआशरत नबी की मुआशरत के, नबी के मामलात के, नबी के अखलाक के, नबी की इबादत के कितने करीब है, कितने करीब है। चुनांचे अभी आयत करीमा पढ़ी गई, अल्लाह ताला अपने हबीब से कह रहा, कुल आप कह दीजिए, आप ऐलान कर दीजिए कि इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो या अल्लाह से मोहब्बत के दावेदार हो, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो तो मेरा इत्तिबा करो, मेरी पैरवी करो। मेरे इत्तिबा और मेरी पैरवी में अल्लाह से मोहब्बत का राज मुज़मर है। और अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत के दावेदार हो तो देख लो तुम्हारी ज़िंदगी में मेरा इत्तिबा कितना है, तुम्हारी ज़िंदगी मेरी ज़िंदगी के करीब कितनी। कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी, और जब तुम अल्लाह के महबूब के नक्शे कदम पर चलोगे और उनकी ज़िंदगी को अपनी ज़िंदगी के लिए नमूना बनाओगे, उसवा बनाओगे, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक सुन्नत से अपने शब व रोज़ को सजाओगे, मुनव्वर करोगे, जगमगाओगे, तो न सिर्फ ये कि तुम अपने इस दावे में सच्चे करार पाओगे, बल्कि अल्लाह ताला बढ़कर तुम्हें अपना महबूब बना लेंगे। युहबिबकुमुल्लाह, युहबिबकुमुल्लाह, अल्लाह ताला तुम्हें अपना महबूब बना लेंगे, अपनी मोहब्बत और अपने प्यार से तुम्हें नवाज देंगे। और सिर्फ अपना महबूब नहीं बनाएंगे, अपनी मोहब्बत और अपने प्यार से तुम्हें नहीं नवाजेंगे, वयग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम, तुम्हारी तमाम छोटी बड़ी गुनाहों को माफ़ फरमा देंगे, तुम्हारी तमाम छोटी बड़ी गुनाहों को माफ़ फरमा देंगे।
تمہاری نالائقیوں اور سیاہکاریوں سے درگزر فرما دیں گے، اس پر تمہاری گرفت نہیں فرمائیں گے، تمہاری پکڑ نہیں فرمائیں گے۔ اور تعجب مت کرو، اللہ غفور الرحیم، وہ تو غفور ہیں، بہت زیادہ معاف کرنے والے ہیں، بہت زیادہ درگزر کرنے والے ہیں، اور گناہوں کو گناہگاروں سے جھاڑ دینے والے ہیں، دور کر دینے والے ہیں۔ اور صرف گناہوں کو نہیں معاف کریں گے، وہ رحیم بھی ہیں، اپنی رحمت کی چادر میں بھی تمہیں سمیٹ لیں گے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ اتنے انعام ملیں گے، نبی کا اتباع کرو گے، نبی کی پیروی کرو گے، نبی سے محبت کرو گے، نبی کی زندگی کو اپنی زندگی کے لیے نمونہ بناؤ گے، نبی کی لائی ہوئی شریعت کا دفاع کرو گے، اس کی نشر و اشاعت کرو گے، نبی کی زندگی پر، نبی کی لائی ہوئی شریعت پر بھوکنے والے کتوں کی گردنوں کو توڑ دو گے، ان کی کلائیوں کو مروڑ دو گے، اور ان کی زبان کو کھینچ لینے کا جذبہ رکھو گے، تو یہ علامت ہوگی کہ تم کو اللہ سے محبت ہے، اور صلے میں اللہ کی محبت تم کو مل جائے گی، مغفرت اور بخشش سے تمہاری جھولی بھر دی جائے گی، اور اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی رحمت کی چادر میں سمیٹ لیں گے۔ آپ کو اللہ سے کتنی محبت ہے، یہ دوسری علامت ہے۔ آپ دیکھ لیں آپ کو اللہ کے نبی سے کتنی محبت ہے، آپ کی زندگی اللہ کے نبی کی زندگی کے کتنے قریب ہے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آگے کی آیتوں وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، نبی کا مقام دیکھیں، نبی کی محبوبیت دیکھیں، نبی کا قرب دیکھیں، نبی کی مقبولیت دیکھیں، جہاں اللہ تعالیٰ اپنا کہا ماننے کا حکم دے رہے ہیں، اپنی اطاعت و فرما برداری کی تاکید کر رہے ہیں، وہیں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کا بھی کہا ماننے کا حکم دے رہے ہیں، اپنے محبوب کی اطاعت و فرما برداری کی تاکید کر رہے ہیں۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ۔ اور جب تم یہ دونوں کام کر لو گے تو رحمت خداوندی تمہاری طرف متوجہ ہو جائے گی۔ اس سے پہلے میں نے عرض کیا تھا، ہو سکتا ہے ذہن میں ہو، کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے 3 باتوں کو دوسری 3 باتوں کے ساتھ جوڑ کر کے ذکر کیا ہے، 3 باتوں کو دوسری 3 باتوں کے ساتھ جوڑ کر کے ذکر کیا ہے۔ پہلی اس وقت تک قبول نہیں ہوگی جب تک دوسری بھی نہ کی جائے، پہلی اس وقت تک قبول نہیں ہوگی جب تک دوسری بھی نہ کی جائے، اور اگر ان میں سے ایک کو چھوڑا ایک کو کیا تو جس کو کیا وہ بھی ناقابل قبول ہے۔ اس میں سے پہلی چیز کیا بتایا تھا؟ اقیموا الصلاة وآتوا الزکاة۔ 70 سے زائد آیات میں اللہ تعالیٰ نے نماز اور زکوٰۃ کو ایک ساتھ ذکر کیا ہے، جس کی وجہ سے مفسرین کہتے ہیں کہ زکوٰۃ کی ادائیگی اقامت صلاۃ پر موقوف ہے۔ اگر زکوٰۃ دے رہے ہو اور ساتھ ساتھ نماز بھی قائم کر رہے ہو تو تمہارا یہ دونوں عمل اللہ کے ہاں قبول ہوگا، اور اگر نماز کو قائم کر رہے ہو، زکوٰۃ کو ضائع کر رہے ہو تو تمہاری نماز بھی قابل قبول نہیں ہے، اور اگر زکوٰۃ تو دے رہے ہو لیکن نماز کو قائم نہیں کر رہے ہو تو تمہاری زکوٰۃ بھی قابل قبول نہیں۔ دوسری جگہ فرمایا ان اشکر لی ولی والدی، ان اشکر لی ولی والدیک، میرے بھی شکر گزار بنو اور اپنے ماں باپ کے بھی تابعدار فرما بردار شکر گزار بنو۔ معلوم کیا ہوا کہ اگر کوئی اللہ کے حقوق تو ادا کرتا ہے لیکن ماں باپ کے حقوق ضائع کرتا ہے تو پھر اللہ کے حقوق جو ادا کر رہا ہے وہ بھی قابل قبول نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق ادا کیے جا رہے ہیں، وہ قبول ہوں، اس کے لیے ضروری ہے کہ ماں باپ کے حقوق بھی ادا کیے جائیں، ان کے بھی شکر گزار بنو۔ اور تیسری چیز اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ومن یطع اللہ ورسولہ ومن یطع اللہ والرسول۔ 10 آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں اپنی اطاعت و فرما برداری کا حکم دیا ہے، اپنے نبی کی اطاعت و فرما برداری کا بھی حکم دیا ہے۔ اگر کوئی اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اللہ پر ایمان لاتا ہے، اللہ کا کہا مانتا ہے، لیکن
نبی کی اطاعت نہیں کرتا، نبی پر ایمان نہیں رکھتا، تو یہ ایمان باللہ بھی قابل قبول نہیں ہے۔ یہود اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، نصارہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں رکھتے، لہذا وہ ان کا ایمان باللہ بھی قابل قبول نہیں۔ دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ، ما آتاکم الرسول فخذوہ، کرنے کی لائن سے رسول تمہیں جو کچھ کہیں اور جو کچھ دیں اس کو بسر و چشم قبول کر لو اور اس کو کرو اور اس بجا لاؤ۔ وما نہاکم، اور بچنے کی لائن سے جو احکام دیں جان لڑا کر کے اس سے بچو، تفریق نہ کرو کہ یہ تو اللہ کا کہا ہے اور یہ اللہ کے نبی کا کہا ہے، یہ تو قرآن میں ہے اور یہ تو حدیث میں ہے۔ تفریق نہیں ہونی چاہیے، تفریق نہیں ہونی چاہیے۔ جیسے اللہ کا کہا ہوا ماننا ہے، اللہ کے روکے ہوئے سے رکنا ہے، اسی طریقے سے نبی کا دیا ہوا بھی لینا ہے، اور نبی جن امور سے منع کر دیں اس سے بھی رکنا اور بچنا ضروری ہے۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور اگر خدا نخواستہ تم نے حماقت کا ثبوت دیا، تم نے حماقت اور بیوقوفی سے کام لیا اور کہا حسبنا کتاب اللہ، حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے تو اللہ کی کتاب کافی ہے، ہمارے لیے تو اللہ کا کہا ہوا کافی ہے، تو واتقوا اللہ، اللہ کے عذاب سے ڈرو، اللہ کی گرفت سے ڈرو، اللہ کی پکڑ سے ڈرو۔ واللہ شدید العقاب، اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکو گے اگر اللہ اور اللہ کے رسول میں تفریق کرو گے، اللہ اور اللہ کے رسول میں تفریق کرو گے تو پھر اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکے۔ ایک دوسری آیت میں فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نبی کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، نبی کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ دنیا میں آدمی مال کا آرڈر دیتا ہے نا، تو ساتھ ساتھ سیمپل بھی دیتا ہے۔ کیا دیتا ہے؟ سیمپل دیتا ہے کہ مجھے ایسا مال چاہیے، ایسا مال چاہیے، اس کے تمام اوصاف بیان کر دیتا ہے، اور اگر اس کے دیے ہوئے سمپل کے مطابق، نمونے کے مطابق مال آیا تو پھر تو وہ لے گا، اس کو لینا پڑے گا۔ لیکن اگر سمپل کے مطابق نہیں ہے، نمونے کے مطابق نہیں ہے، کچھ اس کے اندر کمی اور خامی ہے، اس سے ہٹا ہوا ہے، تو آدمی کو ریجیکٹ کر دینے کا حق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو اپنا بندہ بنایا ہے اور اپنی عبادت و بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، اور محمد رسول اللہ کی شکل میں سمپل دے دیا ہے۔ دیکھو ہمیں ایسا بندہ چاہیے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمارے بندے ہیں۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات لے گیا اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ یہ ایک بندے کا سب سے اونچا مقام ہے کہ وہ اللہ کا بندہ ہے، اللہ کا بندہ ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں اپنے نبی کے لیے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ عبد کا لفظ استعمال کیا۔ لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ، عیسیٰ علیہ السلام کا مقام و مرتبہ کہ وہ کلمۃ اللہ ہیں، روح اللہ ہیں، لیکن یہاں کیا کہا جا رہا؟ بندہ کہا جا رہا۔ یہ ان کے لیے سب سے بڑی شرافت کی اور بزرگی کی بات ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنا بندہ بنایا ہے اور اپنی عبادت اور بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، تو ساتھ ساتھ سمپل اور نمونہ بھی دیا ہے کہ دیکھو ہمیں ایسا بندہ چاہیے۔ اگر ایسے بندے بن کر کے آئے اور ایسی بندگی کر کے آئے پھر تو تم ہوگے اور میری رحمت ہوگی، میری رحمتوں کا مظہر جنت اور جنت کی نعمتیں ہوں گی، میری رضا ہوگی، میرا دیدار ہوگا۔ لیکن اگر تم میرے دیے ہوئے سمپل سے بھی تم نے انحراف کیا جان بوجھ کر کے، تو نہ تم قبول اور نہ تمہاری عبادت اور بندگی قبول۔ اسی کو اس آیت کریمہ میں کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کا ایک ایک لمحہ اور آپ کی ایک ایک نقل و حرکت امت کے ایک ایک فرد کے لیے کیا ہے؟ نمونہ ہے، نمونہ ہے، اسوہ ہے۔ لیکن نبی کی زندگی کو اپنی زندگی کا نمونہ بنائے گا کون؟ جیسے قرآن کے بارے میں کہا ھدی للناس، قرآن کریم لوگوں کے لیے سراپا ہدایت ہے۔ کیا سب کو ہدایت مل گئی؟ سب کو ہدایت مل گئی؟ ہے تو سب کے لیے وہ کتاب ہدایت، لیکن ہدایت ملے گی اسے جو کتاب ہدایت سمجھ کر کے اس سے رشتہ قائم کرے گا۔ ہے تو سب کے لیے، لیکن ہدایت ملے گی اسے جو کتاب ہدایت سمجھ کر کے اس سے رشتہ قائم کرے گا، اس کو ہدایت ملے گی۔ اسی طرح نبی کی زندگی نمونہ ہے، اسوہ ہے سب کے لیے، سب کے لیے، سب کے لیے، لیکن نبی کی زندگی کو اپنی زندگی کا نمونہ بنائے گا کون؟ نبی کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی گزارے گا کون؟ نبی کی سنتوں سے اپنے شب و روز کو جگمگائے گا کون؟ اپنے اندرون اور بیرون کو سنوارے گا، سجائے گا کون؟ جس کے اندر دو صفت پائی جائے گی، لمن کان یرجو اللہ، لمن کان یرجو اللہ، جس کو اللہ سے محبت ہوگی، جس کو اللہ سے محبت ہوگی، جس کو اللہ سے ملنے کا شوق ہوگا، تمنا ہوگی، جس کو اللہ سے ملاقات کا یقین ہوگا، لمن کان یرجو اللہ، لمن کان یرجو اللہ، تو نبی سے محبت اور نبی کا اتباع یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کی ایک علامت اور پہچان ہے کہ جس کو اللہ سے محبت ہوگی، اللہ سے ملاقات کا یقین ہوگا اور اللہ سے ملنے کا شوق ہوگا، وہ کیا کرے گا؟ نبی کی زندگی کو اپنی زندگی کا نمونہ بنائے گا، اسوہ بنائے گا۔ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، اور جو روز جزا اور سزا پر یقین رکھتا ہوگا اور جس کا ایمان ہوگا کہ اس نے اس دنیا میں جو کچھ کیا ہے، اچھا یا برا، چھوٹا یا بڑا، کل بارگاہ رب العزت میں حاضر ہو کر اس کی جواب دہی کرنی ہے، خیر تو جزا، شر تو سزا، خیر تو جنت اور جنت کی نعمتیں، شر تو سزا جہنم اور جہنم کی۔ جس کے اندر یہ دو صفت پائی جائے گی وہ نبی کی زندگی کو اپنی زندگی کا نمونہ بنائے گا، لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر۔ اور تیسری صفت وذکر اللہ کثیرا، وذکر اللہ کثیرا، جب کسی کو اللہ سے محبت ہوگی یا دنیا میں جب کسی کو کسی سے محبت ہوتی ہے تو ہر وقت اس کی زبان پر اسی کا چرچا ہوتا ہے، اسی کا چرچا ہوتا ہے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے بہانے بہانے سے اس کو یاد کرتا ہے اور اس کا تذکرہ کرتا ہے۔ تو جب اللہ سے محبت ہوگی تو بندہ کثرت سے اللہ کو یاد بھی کرے گا، بندہ کثرت سے اللہ کو یاد بھی کرے گا۔ اللہ کو کم یاد کرنا یہ منافقین کی صفت ہے۔ کیا؟ اللہ کو نہ یاد کرنا یہ تو کفار کی صفت ہے، اور کم یاد کرنا یہ منافقین کی صفت ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا شمار ایمان والوں میں ہو تو آپ اللہ کو کثرت سے یاد کریں، کثرت سے یاد کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اللہ کو کم یاد کرنا یہ منافقین کی صفت ذکر کی ہے، ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى یراؤون الناس ولا يذكرون اللہ الا قلیلا، ولا يذكرون اللہ الا قلیلا۔ منافقین اللہ کو تھوڑا سا یاد کرتے ہیں، ان کا ذکر الہی حد قلت میں رہتا ہے۔ ہاں جو اہل ایمان ہیں وہ اللہ کو کثرت سے یاد کرتے ہیں، اور یہ حکم دیا گیا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ کو کثرت سے یاد کرو۔ نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ کثرت سے یاد کرنا اس کی کوئی حد ہے؟ کب کہا جائے گا کہ ہم نے اللہ کو کثرت سے یاد کیا؟ سوال سمجھ میں آیا؟
کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ کثرت سے اللہ کو یاد کرو، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، ایمان والوں کی صفت بیان کی گئی ہے کہ اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے ہیں، کثرت سے یاد کرنے والیاں ہیں۔ تو کب کہا جائے گا کہ ہم نے اللہ کو کثرت سے یاد کیا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہاں تک کہ لوگ تمہیں مجنون اور پاگل کہنے لگیں، اتنا یاد کرو، اللہ کا ذکر کرو، اللہ کو اتنا یاد کرو، اتنا یاد کرو کہ لوگ تمہیں کیا کہنے لگیں؟ پاگل کہنے لگیں۔ تب کہا جائے گا کہ تم نے کثرت سے اللہ کو یاد کیا۔ دنیا میں دیکھیں اگر کوئی آدمی ایک ہی لفظ کو بار بار دہراتا ہے، بار بار دہراتا ہے، تو کہتے ہیں پاگل ہو گیا کیا؟ پاگل ہو گیا کیا؟ لیلا کا جو عاشق تھا اس کو کیا کہتے ہیں؟ مجنو۔ اس کا نام مجنو نہیں تھا، اس کا نام تھا قیس۔ اس کا نام کیا تھا؟ قیس تھا۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے لیلا 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 لیلا، تو لوگ کیا کہنے لگے؟ پاگل ہے، پاگل ہے۔ دریا کے کنارے بیٹھا ہوا ہے اور پانی پر کچھ لکھ رہا ہے۔ قیس چیمی کنی نام مشق لیلا می کنم، لیلا کے نام کی مشق کر رہا ہوں، لیلا کے نام کی مشق کر رہا ہوں۔ تو یہ تو ہگنے موتنے والی معشوقہ تھی جس پر آدمی مر مٹا تھا، اور اللہ تبارک و تعالی جن کے اندر تمام اسباب محبت اکٹھا ہیں، ان سے کس طرح کی محبت ہونی چاہیے اللہ کے بندوں کو، ہمیں اور آپ کو۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، میری امت کا ہر فرد جنت میں جائے گا، میری امت کا ہر فرد جنت میں جائے گا، بخاری شریف کی حدیث ہے، الا من ابا، مگر جو جنت میں جانے سے انکار کر دے۔ صحابہ کو بڑی حیرت ہوئی کہ جنت میں جانے سے کون انکار کرے گا بھائی، جنت میں جانے سے کون انکار کرے گا؟ قیل ومن یابا یا رسول اللہ، جنت میں جانے سے کون انکار کرے گا؟ فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میرا کہا مان لیا، میری پیروی کر لی، میری زندگی کو اپنی مشعل راہ بنایا، وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے میرا کہا نہیں مارا، میری اطاعت اور میری فرما برداری نہیں کی، میرے نقش قدم پر نہیں چلا، گویا اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ نقش قدم نبی کے ہیں، سنت کے راستے اللہ سے، نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ محمد کی اطاعت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی اطاعت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم، تم میں کا کوئی کامل الایمان ہو ہی نہیں سکتا، تم میں کا کوئی کامل الایمان ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اس کی پوری کی پوری زندگی چاہے خوشی کی ہو، چاہے غمی کی ہو، چاہے خلوت کی ہو، چاہے جلوت کی ہو، اور چاہے فقر فاقہ اور تنگ دستی کی ہو، چاہے تونگری اور مالداری کی ہو، چاہے سفر کی ہو، چاہے حضر کی ہو، میری لائی ہوئی شریعت کے 100% مطابق نہ ہو جائے، حتیٰ یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، میری چاہت، میری خواہش، میری پسند، اس کے ہاں یہ کوئی چیز رہی نہیں، بس وہ یہ دیکھے کہ اللہ کی کیا چاہت ہے، اللہ کے نبی کی کیا پسند ہے، اللہ کا کیا حکم ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کو کیا اچھا لگتا ہے، اللہ کیا کہہ رہے ہیں، اللہ کے رسول کیا کہہ رہے ہیں، اپنے ہر قول و فعل کو کتاب و سنت پر پیش کرے، اپنے ہر قول و فعل کو کتاب و سنت پر پیش کرے، اور دیکھے کہ میرا کوئی قول کتاب و سنت کے خلاف تو نہیں ہے، میرا کوئی فعل کتاب و سنت کے خلاف تو نہیں ہے، میری کوئی پسند، میری کوئی خواہش، میری کوئی چاہت کتاب و سنت کے خلاف تو نہیں ہے۔ فرمایا جب تک اس طرح کا اتباع نہیں ہوگا، اس طرح کی پیروی نہیں ہوگی، ایمان کامل و مکمل نہیں ہو سکتا۔ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ،
ایک دوسری حدیث ہے والذی نفسی بیدہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اس شخص کا ایمان، کسی شخص کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کی جان سے، اس کے ماں باپ سے، اس کے بیوی بچوں سے اور دنیا جہان سے زیادہ محبوب اور پیارا نہ ہو جاؤں۔ اور محبت اور پیار کا تقاضا کیا ہے؟ اتباع اور پیروی۔ دنیا میں دیکھیں کسی کو کسی کھلاڑی سے محبت ہو گئی تو اسی جیسا جھوٹا بھی رکھے ہوئے سر پر اور اسی کی طرح سے پھٹا ہوا پائنٹ بھی پہنے ہوئے ہے اور اسی طرح سب کچھ وہی کرتا ہے نا۔ حتیٰ کہ اگر وہ کھلاڑی جو اس کو پسند ہے، جس سے اس کا تعلق ہے، وہ ننگا چلے تو یہ بھی ننگا چلے گا۔ آپ نے دیکھا اگر بہت سارے لوگ ہیں پائنٹ پہنے ہوئے ہیں، اوپر بھی کٹا ہوا ہے، گھٹنے پر بھی کٹا ہوا ہے، نیچے بھی کٹا ہوا ہے، حالانکہ دیکھنے میں کتنا خراب لگتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے اس کا کوئی آئیڈیل اور نمونہ ہو، کوئی کھلاڑی ہو، کوئی ہیرو ہو، کوئی ایکٹر ہو، اس نے کبھی بھولے سے پہن لیا ہوگا تو اس کی نقل میں چل لیں۔ کسی ہیرو نے، کسی نچنیا پدنیا نے سر مڑایا، چاروں طرف سے مشین چلوا دی، اسطورہ چلوا دیا، اوپر اونٹ کی کوہان کی طرح سے تھوڑا سا بھوسا رکھا ہوا ہے، اس طرح سے کتنے لوگ اپنا سر بنا کے چل رہے ہیں۔ کسی کو دیکھا کوئی ہیرو ہے، کوئی کھلاڑی ہے، اور اپنی داڑھی بالکل پتلی سی لایا ہوا، حالانکہ وہ نبی کی سنت کا مذاق ہے، وہ داڑھی نہیں، نبی کی سنت کا مذاق ہے۔ زندگی میں اس نے کبھی چہرے پر داڑھی نہیں رکھی بدبخت نے، لیکن اس کے اتباع میں چونکہ اس کا محبوب ایسی داڑھی رکھے ہوئے، عجیب عجیب اوباش جیسی اوباشوں والی شکلیں بنائے ہوئے ہیں، پہناوا پہنے ہوئے۔ تو اگر ہمیں اپنے نبی سے محبت ہے اور نبی سے محبت کا دعویٰ ہے تو ہم اپنے کھانے پینے کو دیکھیں، اپنے چلنے پھرنے کو دیکھیں، اپنے پہننے اوڑھنے کو دیکھیں، اپنے سونے اور جاگنے کو دیکھیں، اپنی خوشی اور غمی کو دیکھیں، اپنے معاملات کو دیکھیں، اپنے اخلاق کو، اپنی معاشرت کو دیکھیں، اور اگر ہم چاہتے ہیں، کوشش کرتے ہیں اور ہماری زندگی بہت حد تک ہمارے نبی کی زندگی کے قریب ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنے خالق و مالک سے محبت ہے، یہ اللہ سے محبت کی علامت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سچی محبت عطا فرمائے، اپنی ذات سے بھی اور اپنے محبوب سے بھی، محبوب کی سنتوں سے بھی، اپنے بھیجے ہوئے دین اور شریعت سے بھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ مبارک مہینہ ہمیں عطا فرمایا ہے، اس ماہ مبارک کی قدردانی کی توفیق عطا فرما دیں، ہمیں توفیق عطا فرمائیں کہ اس ماہ مبارک میں اللہ تبارک و تعالی کی جو ٹوٹ کر برسنے والی رحمتیں ہیں، برکتیں ہیں، بخششیں ہیں، ہم اس سے اپنی جھولی کو بھر لینے والے بنیں، ہم اس سے اپنی جھولی کو بھر لینے والے بنیں۔ جب یہ مبارک مہینہ ہم سے رخصت ہو تو ہم اللہ کے محبوب بن چکے ہوں، اللہ کے مقرب چہیتے اور پیارے بن چکے ہوں، ہماری مغفرت اور بخشش ہو چکی ہو اور ہم جنت والے بن چکے ہوں، جنت والے بن چکے ہوں، اللہ کی رضا کا پروانہ ہمیں مل چکا ہو، ہم اللہ کے دیدار کے مستحق اور حقدار بن چکے ہوں۔ اللہ تعالی ہمارے اس کہنے اور سننے کو قبول فرمائے۔ کہنے والا بھی محتاج ہے، سننے والے بھی محتاج ہیں، ان باتوں کو سب کے دلوں کی گہرائیوں میں اللہ تعالی اتار دے اور عملی زندگی میں لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک دنیا میں رکھیں اپنا بنا کے رکھیں، جب دنیا سے لے جائیں اپنا بنا کر کے لے جائیں۔ ہر قسم کی شقاوت سے، ہر قسم کی بدبختی سے، ہر قسم کی محرومی سے ہم سب کی اور امت کے ایک ایک فرد کی حفاظت فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.